بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 سالہ بچہ اور اس کی ماں کی دکھ بھری کہانی۔ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر کے اندر جا کے معلوم کرنا پڑا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر جا کے میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو آہستہ آہستہ مارتی اور اس کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کے پوچھا کہ بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو اور خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے کہا بھائی آپ کو تو معلوم ہے اس کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام مزدوری کرتی ہوں اور مشکل سے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور گھر واپس بھی دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے وقت کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی وردی گندی کر لاتا ہے۔ میں نے بچے اور ماں کو تھوڑا سمجھایا اور واپس چل دیا۔ اگلے دن اچانک میں سبزی منڈی میں سبزی لینے کے لیے گیا تو میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو دکاندار سبزی خرید کر سبزی اپنی بوریوں میں ڈالتے، ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی، وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیرانی میں مبتلا ہو گیا کہ چکر کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا۔ جب اس کی جھولی میں سبزی بھر گئی، وہ ٹرک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اس سبزی کو بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، آنکھوں میں نمی، گندی وردی، ایسا دکاندار میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک پاؤں مار کر اس ننھی دکان کو سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکے دینے لگا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگانے لگا۔ بھلا ہو اس دکان والے کا جس کی دکان کے سامنے ننھے بچے نے اپنی دکان لگائی تھی۔ ایک شخص نے بچے کو کچھ نہیں کہا اور تھوڑی سی سبزی تھی جلد فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے کی دکان میں داخل ہوا اور دکان والے کو وہ پیسے دے کر اپنا سکول والا بیگ اٹھا لیا اور بنا کچھ کہے سکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ جب وہ بچہ سکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر استاد نے اس بچے کو ڈنڈے سے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد کہنے لگا سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں اسے ہر روز مارتا ہوں تاکہ یہ ڈر کی وجہ سے سکول وقت پہ آئے، اور کئی دفعہ میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد سے اس کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر جا کے معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو میں بھول آیا ہوں۔ حسب معمول بچے نے گھر آ کر ماں سے بھی مار کھائی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ آپ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں پہنچو۔ اس پر استاد نے ہاں میں جواب دیا۔ سورج نکلا اور بچے کے سکول جانے کا وقت ہوا۔ بچہ گھر سے سیدھا منڈی گیا اور اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں سیدھا اس کے گھر گیا اور اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ منہ میں یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑی کہ آج اس بچے کی خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے آج میں۔ منڈی میں بچے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی میں مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھٹکیں کھانے کو ملی، لیکن بچہ اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل پڑا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے زاروں قطار سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو اس کے بھی بہت شدت سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو۔ آج انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ماں سسکیاں لیتے لیتے گھر چلی گئی اور استاد بھی روتا روتا سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے۔ آج اس سے دکاندار نے سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ کو سکول کے بیگ میں رکھا
اور اسکول میں چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ بینچ پر رکھا، مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے کر دیے تاکہ استاد اسے لیٹ آنے کی وجہ سے مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور بچے کو گلے لگا کر زاروں کی طرح رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ پایا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے بچے سے پوچھا، اب یہ سوٹ گھر جا کر اپنی ماں کو دو گے؟ لیکن اس کے جواب میں میرے اور اس کے استاد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچے نے کہا کہ نہیں انکل، چھٹی کے بعد یہ سوٹ میں درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے کما کر دوں گا۔ جب پیسے مکمل ہو جائیں گے تو پھر سوٹ لے جا کر اپنی ماں کو دوں گا۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے ہمت والے بچے اور نوجوان موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے خاندانوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ اگر وہ منع کریں تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کریں۔ یقین جانیں اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو ضائع کرتا ہے۔ اگر میری یہ آپ کو کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔